اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم فارسی کورس کے سب سے پہلے کورس کی یہ جو بک ہے بیسک بک، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج پیج نمبر 23 ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پیج نمبر 21 پڑھا تھا۔ تو بہرحال 2-3 جو ریکارڈنگ سے لیکچر سے اس میں ہم فارسی کے جو ورڈس ہیں، نئے جو ورڈس ہیں، ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک جو الف سے جو 6 آوازیں نکلتی تھی، آ اے او آ ای او، تو اس کے جو 6 آوازیں جو نکلتی تھی، اس کے حساب سے کچھ ہر ایک کے دو جو ورڈس تھے وہ ہم نے سیکھے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو با ہے، جو لیٹر ہے با، اس کی بھی جو 6 آوازیں نکلتی تھیں، با بے بو با بی بو، تو اس سے بھی ہم نے ان کے بھی ہر ایک آواز کے ہم نے دو جو ورڈس تھے ووکیبلریز، وہ ہم نے ابھی تک سیکھے الحمدللہ۔ خوب، اس کے بعد جو تیسرا جو لیٹر ہے فارسی میں وہ تھا پا، جس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے پھا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے پھا کے بھی جو 6 آوازیں تھیں ان کے بھی ہم نے ہر کسی کے دو ہم نے جو ورڈس تھے وہ سیکھے ہیں۔ تو اس کو ہم پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 22، تو یہاں پہ پھا سے یہ اس کے 2 جو نکلتے ہیں ورڈ، سب سے پہلے یہاں پہ ہے فلیک، جھنڈا جس کو کہا جاتا ہے۔ پھا سے پرچم، اس کے بعد ہے کھڑکی کو کہا جاتا ہے پھنجرے۔ اس کے بعد ہے پھا الف پھا سے سب سے پہلے اوپر والے نقشے میں ہے پھا یعنی ٹانگ، لیک۔ اور اس کے بعد نیچے والے فوٹو میں ہے ایک دکاندار کے پاس ہے کپڑا، تو کپڑے کو کہا جاتا ہے پھارچھے۔ خوب، اس کے بعد نیچے پھے سے ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ بچہ ہے، بچے کو کہا جاتا ہے پھے سے پھیسر یعنی بچہ، بوائے۔ اس کے بعد ہے پھے سے والد صاحب ہے یہاں پہ باپ، تو باپ یا والد کو فارسی میں کہا جاتا ہے پھیدر۔ خوب، آپ لوگ بھی ساتھ میں دہرانے کی کوشش کریں جن کو یاد ہو، تاکہ ایک ریویژن ہو جائے۔ خوب، اس کے بعد پھا یا پھی سے 2 پھر سے ورڈ سے سب سے پہلے یہاں پہ ہے قمیص سے شرٹ، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں، پھیراہن۔ خوب، اس کے بعد ہے نیچے بچے کا ماتھا ہے، تو ماتھے کو کہا جاتا ہے، بچے کا یعنی مطلب ماتھے کو، چاہے کسی کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، لڑکا لڑکی، سب کے ماتھے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے، پیشانی۔ خوب، اس کے بعد نیچے والے فوٹو میں پھو سے جو سنترا ہے اورنج، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے پرتقال۔ خوب، اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ ہے برج کا، پل، تو پل کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے، پھول۔ خوب، اس کے بعد پھا واؤ پھو سے سب سے پہلے ہے اوپر والے فوٹو میں چمڑا ہے، چاہے چمڑا ہو چاہے چھلکا ہو، دونوں کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں، پھوست۔ خوب، اس کے بعد پیسوں کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے، پھول، پھے واؤ لام پھول، پھے یعنی پے، اردو زبان میں پے، فارسی میں تلفظ ہوا پھا، تو پھا واؤ لام پھول۔ خوب، اس کے بعد آج کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے 23۔ تو یہاں پہ جو لیٹر ہے، چوتھا لیٹر فارسی میں تھا، جس کو ہم اردو میں تے کہتے ہیں، فارس والے اس کو کیا کہتے ہیں، تھا۔ تو تھا کو ہمیں پڑھنا ہے، تھا کی جو 6 آوازیں ہیں وہ کون سی تھی، تھا تھے تھو، تھا تھی تھو۔ تو اس کے حساب سے ہمیں ہر کسی کے 2 ورڈز سیکھنے ہیں۔ خوب، تو سب سے پہلے اوپر آپ دیکھیں تھا کے اوپر زبر ہے، تو اس کے جو 2 فوٹوز ہیں، سب سے پہلا جو فوٹو ہے وہ ہے ایک ترازو کا، جس میں ہم میجرمنٹ کرتے ہیں، دکانداروں کے پاس جو ہوتا ہے۔ خوب، تو ترازو کو فارسی میں کہا جاتا ہے تھرازو، وہیں ترازو ہی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ کہا کہ تا نہیں پڑھتے فارس والے بلکہ تھا پڑھتے ہیں، تو فارس کے تلفظ میں ہم پڑھیں گے تھرازو۔ خوب، اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ ہے تسبیح کا، تسبیح کو فارس والے کہتے ہیں تسبیح، کیونکہ ہم نے کہا تے کو تھا پڑھتے تو تسبیح، باقی سب صحیح ہے، وہیں سیم ہی ہے، جو ہم تسبیح کہتے ہیں ایرانی بھی تسبیح کہتے ہیں، تو اس کو لیکن ہم پڑھیں گے تلفظ میں تسبیح۔ خوب، اس کے بعد جو اگلا جو لیٹر ہے، جو ساؤنڈ ہے، تھا الف تھا، تو تھا کے ساتھ تے کے بعد جو الف ہے تھا، تو تھا سے 2 فوٹو سے سب سے پہلے ہے ٹیکسی، تو ٹیکسی کو فارس والے کیا کہتے ہیں، تھاکسی، تے الف کیف سین یہ تھاکسی،
تو ٹیکسی کو کہتے ہیں تھاکسی. وہیں ٹیکسی ہے انگلش میں, تو انگلش کو انہوں نے توڑ مروڑ کے تھاکسی بنایا ہے. تو جب آپ ایران میں یا ایسے کسی ملک میں جہاں پہ فارسی پڑھا وہاں پہ بولی ہو ان کی, تو آپ اس کو ٹیکسی نہیں کہو گے بلکہ کہو گے تھاکسی, تو تھاکسی کہنا پڑے گا. خوب, اس کے بعد جو نیچے والا جو فوٹو ہے, یہاں پہ ایک بچہ یا شاید ایک بچی ہے, تو یہاں پہ ایک جھولے میں اس طرح سے جھول رہی ہے. تو اس کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ یہ جو جھولا ہے اس کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے. خوب, مثلاً انشاءاللہ جو بک 1 ہے اس کے بعد تو اس میں ہر فوٹو کے نیچے یہ فوٹو بھی آئے گا وہاں پہ انشاءاللہ, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے یہ جھولے کا, تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے. خوب, اس کے بعد نیچے آپ آئے, تا کے نیچے زیر ہے, تو ہم پڑھیں گے تھے. تو تھے کے 2 فوٹو, سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ٹیلی فون سے, یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیلی فون سے, یہاں پہ اس کا ایک پکچر ہے, فوٹو ہے. تو جو فارس والے ہے وہ ٹیلی فون کو کیا کہتے ہیں, تھیلفون. تھا تھے سے پڑھیں گے نا ہم, تو ہم پڑھیں گے تھیلفون, تے لام تل فے نون فن, تھیلفون. تھیلفون یعنی ٹیلی فون. ٹیلی فون وہیں پھر سے انگلش ورڈ ہے, انہوں نے توڑ مروڑ کے کیا بنایا ہے, تھیلفون. تا لام تھیل فے نون فن, تھیلفون. خوب, اس کے بعد جو نیچے والا جو فوٹو ہے ایک شہر کا فوٹو ہے, دیکھیں تو یہ دراصل یہ جو شہر ہے یہ ایران کا کیپٹل ہے. ایران کا کیپٹل کون سا ہے آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو ایران کا کیپٹل ہے تہران. تو تہران کو خود جو ایرانی ہے وہ کیا پڑھیں گے, تھے کے ساتھ پڑھیں گے, تہران, تہران پڑھیں گے. تو تہران کو ہم فارسی تلفظ کے ساتھ کیا پڑھیں گے, تہران. خوب, اس کے بعد نیکسٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں تو تا کے ساتھ یا ہے, تو اس کو ہم پڑھیں گے تھی. تھا تھے تھو, تھا تھی تھو, تو یہ ہے تھی, تھا یا تھی. تو تھی سے یہاں پہ 2 فوٹو سے, سب سے پہلے اوپر والا فوٹو میں دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیں آپ, ایک ہے یہاں پہ ایک تیر کمان ہے, تیر یعنی جس کو ایرو کہا جاتا ہے انگلش میں, تو وہاں جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے وہاں پہ دیکھیں ایک لال ایرو ہے, تو اوپر جو تیر ہے اس کی طرف میں نشان کیا گیا ہے. خوب, اور نیچے دیکھیں ایک بندوق ہے, رائفل ہے, تو اس کی جو گولیاں ہیں جو بلیٹ کہتے ہیں جس کو انگلش میں, تو اس کی جو گولیاں ہیں ان دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے. چاہے یہ جو تیر سے یہ کمان سے نکلنے والا جو تیر ہے یا یہ جو بلیٹ ہے, گن کی جو بلیٹ ہے, ان دونوں کو ایک ہی ورڈ سے پکارا جاتا ہے. وہ کیا ہے, تھی سے بنتا ہے, وہ ہے تھیر. تے یہ رے فارسی تلفظ میں تھا یا را, تھیر, تھیر. تو اردو میں ہم جس کو ہم تیر کہتے ہیں نا, جو ایرو کو ہم تیر کہتے ہیں, یہ فارس والے تیر کو بھی تیر کہتے ہیں, یہ جو ایرو ہے اس کو بھی تیر کہتے ہیں, اور یہ جو بندوق ہو یا چاہے رائفل ہو اس کی جو گولی ہوتی ہے, بلٹ ہوتی ہے, اس کو بھی تیر کہتے ہیں. دونوں کو تیر کہتے ہیں, لیکن چونکہ کہا کہ ان کا تلفظ تے کا فرق کرتا ہے, اس وجہ سے ہم پڑھیں گے تھیر, تے یہ رے تھیر, اس طرح پڑھیں گے. خوب, اس کے بعد نیچے والا جو فوٹو ہے وہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے یہاں پہ ایک بلیڈ ہے, شیونگ بلیڈ, اور اس کے ساتھ دوسرا یہاں پہ ایک دیکھیں ایک کٹر بھی ہے, یعنی جو چاقو ٹائپ کا ہوتا ہے. عموماً مثلا ہم یہ مثلا استعمال کرتے, کبھی کچھ لوگ مثلا اپنے اس کو کتابوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, یا گھر میں بھی کبھی کام آتا ہے. ایک کٹر جو ہوتا ہے عموماً آپ لوگ فوٹو سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی چیز ہے, تو شاید اس کو انگلش میں کٹر ہی کہتے ہیں عموماً. خوب, اردو میں کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو یہ چاہے یہ شیونگ بلیڈ ہو یا مثلاً اس طرح کا کوئی کٹر ہو, یا اس طرح سے دوسری کوئی چیزیں جو اس طرح سے تیز ترار ہو جس کو مثلاً کاٹنے کی اس میں استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کو فارس والے کہتے ہیں تھیخ. تے یہ خے, خے, تے یہ خے, تیخ. تو اردو میں ہم پڑھیں گے تیخ, لیکن فارسی تلفظ میں ہم پڑھیں گے تھیخ. تھیخ یعنی یہی یہ جو بلیڈ ہے یا کٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے تھیخ. خوب, اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے, خوب اس سے پہلے ہم اوپر جو ہم نے 8 جو فوٹوز ابھی تک اس کو نام پڑھا, تو اس کو پھر سے ایک ریوائز کرتے ہیں. خوب, اوپر جو ہے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو ترازو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں, تھرازو. خوب, اس کے بعد تسبیح, تسبیح کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے, تسبیح. آپ لوگ ابھی سے کوشش کریں کہ فارسی تلفظ کے ساتھ آپ ان کو یاد کریں تاکہ آپ کے لیے
پروننسیشن صحیح ہوگا، تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. خوب، تو آپ لوگ ابھی بھی ساتھ میں کوشش کریں. مثلا میں 1-2 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہوں بیچ میں، تو آپ لوگ وہ یاد مثلا اس فوٹو کا جو نام ہے وہ پڑھنے کی یا بولنے کی کوشش کریں. خوب، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے ٹیکسی کا، تو ٹیکسی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھاکسی. خوب، اس کے بعد نیچے فوٹو تھا جولے کا، تو وہ مجھے نہیں آیا، معاف کریں. خوب، اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے تھے کے ساتھ ٹیلی فون، تو ٹیلی فون کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھیلفون. خوب، اس کے بعد نیچے یہاں پہ تہران سٹی ہے، کیپٹل آف ایران، تو تہران کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ فارسی پروننسیشن کے ساتھ تہران. خوب، اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے جس میں ایک ایرو بھی ہے اور بلیڈ بھی ہے، یعنی تیر بھی ہے اور بندوق یا رائفل کی گولی بھی ہے، تو اس کو دونوں کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تیر. خوب، اس کے بعد نیچے ہے بلیڈ یا یہ جو کٹر ہے، تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھیخ. تھیخ. خوب، اس کے بعد نیچے جو آگے آئے تے کے اوپر پیش لا کے پڑھیں گے تھو، تھا تھے تھو. تھو کے ساتھ 2 فوٹو. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے انڈے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. خوب، تو انڈے کو مرغی کا انڈا ہو یا مثلا کسی دوسرے پرندے کا انڈا ہو، تو جتنے بھی انڈے ہیں کیونکہ انگلش میں بھی جتنے بھی جو انڈے ہوتے ہیں اس کو ایک ہی کہا جاتا ہے. خوب، اردو میں بھی جس کا بھی انڈا ہو، چاہے مرغی کا انڈا ہو، کبوتر کا انڈا ہو، جس پرندے کا بھی انڈا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں انڈا ہی کہا جاتا ہے. خوب، اسی طرح فارسی میں بھی جو بھی انڈا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تھو کے ساتھ تخم. تے خے میم، تخم. تو ہم تھو کر کے پڑھیں گے کیونکہ تھا تھے تھو، تو ہم پڑھیں گے تخم. تے خے میم تخم. خوب، انڈے کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ تخم. خوب، اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں، نیچے یہاں پہ سن فلاور کے جو دانے ہوتے جس کو ہم عموماً کھاتے بھی ہیں. ہم لوگ اگر نہ کھائے تو بھی مثلا ایران میں زیادہ رواج ہے. ایرانی یہ جو سن فلاور کے یہ جو دانے ہوتے یہ بہت کھاتے ہیں. مثلا اگر مسافرت پہ نکلتے کہیں سفر کرنے جاتے تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ مثلا 100 میں سے 95 جو ایرانی ہوں گے ان کے ہاتھ میں یہ جو سن فلاور کے یہ جو دانے ہیں وہ ان کے پاس حتماً ہوگا، وہ انہی کو کھاتے بیٹھتے ہیں. ان کا مثلا ایک شوق ہے، مثلا عادت سی ہے. تو یہ ایران میں زیادہ مشہور بھی ہے کیونکہ زیادہ کھاتے ہیں لوگ. خوب، تو اس کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیونکہ معذرت کے ساتھ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا انڈا، کیونکہ ان کا دونوں کا نام سیم ہے اس وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہوا، معاف کریں. انڈے کو فارسی میں کہا جاتا ہے تخم. تخم ہی نہیں کہتے بلکہ تخم مرغ. تخم مرغ. تخم مرغ یعنی مرغی کا انڈا، تخم ہوا. خوب، انڈا، مرغ یعنی مرغی، تو تخم مرغ وہ لوگ زیر لگا کے پڑھتے تخم مرغ. جیسے کہ پڑھتے نا دوست من یا یار من. یار من یعنی میرا یار یا میرا دوست، تو اسی طرح تخم مرغ. تخم مرغ یعنی مرغی کا انڈا. خوب، تو یہ جو نیچے ہے سن فلاور کے جو دانے ہیں یا باقی دوسرے کسی مثلا پودے کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ تخم. خوب، تو مرغی کے انڈے کو کہا جاتا ہے تخم مرغ تے خ میم کے ساتھ. اور یہ جو دانہ ہوتا ہے اناج کا یا سن فلاور کا جو بھی ہو، تو ان سارے اناج کو یا دانوں کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ تخم. تے خ میم، تو دونوں سیم ہی ہے، دونوں میں تخم لگانا ہے، فقط انڈے میں تخم مرغ آپ کو ایکسٹرا پڑھنا ہے. خوب، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے تے اور واو کے ساتھ تھو. تو کیونکہ ہم نے پڑھا تھا 6 آوازیں، تھا تھے تھو تھا تھی تھو. تو تھو کے ساتھ 2 فوٹو سے. سب سے پہلے یہاں پہ ہے فٹ بال. تو فٹ بال کو یا مثلا کوئی بھی بال ہو تو ایرانی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوپ. تے واو پے، جس کو ہم فارسی تلفظ میں پڑھیں گے تھا واو پھا، تھوپ. تا تے تو تا تی تو، معاف کرے تا تی تو یہ ہوا اردو تلفظ کے ساتھ. ہم فارسی میں کوشش کریں گے تھا تھی تھو. تو تھو کے ساتھ ہم پڑھیں گے تھوپ. تے واو پہ یا تھوپ. تھوپ یعنی فٹ بال، یا مثلا دوسری کوئی بال ہوگی مثلا ٹینس بال یا کوئی مثلا ہینڈ بال، والی بال، اس کو بھی عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ تھوپ ہی کہتے ہیں. بعد میں چیزیں ساتھ میں ایکسٹرا ایڈ کرتے، مثلا ہینڈ بال ہو تو اس کے ساتھ ایک ساتھ میں ووٹ ایڈ کرتے، جیسے کہ ہم نے ابھی انڈے کے لیے کہا تھا تخم مرغ، اس طرح وہ لوگ ایڈ کرتے. تو فی الحال جو بال ہے یا فٹ بال ہے خصوصاً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تھوپ.
خوب اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں ایک فوٹو ہے یہاں پہ، شاید اس کو بیری کہتے ہیں، انگلش میں نہیں معلوم، تو آپ لوگ فوٹو سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا یہ فروٹ ہے۔ خوب تو یہ جو فروٹ ہے جو اس پکچر میں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ توت، تے واو تے، توت۔ اردو میں ہم پڑھیں گے توت، لیکن فارسی پروننسیشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے توت، تو آپ لوگ توت ہی پڑھیں، اس کو توت نہ پڑھے بلکہ توت، تے واو تے، توت۔ خوب تو الحمدللہ یہ پیش کمپلیٹ ہوا۔ ہم ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں ان سارے ووکیبس کا۔ ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ ابھی ہماری سپیڈ تھوڑی سلو ہوئی ہے، ہر ایک جو ریکارڈنگ ہے 15-20 منٹ کی، وہ ایک ہی پیج میں ختم ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ورڈ سیکھ رہے ہیں، وہ بھی شروع میں، تو شروع میں ورڈ سیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں بھی تھوڑا زیادہ ٹائم دے رہا ہوں ہر ورڈ کو، تاکہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سمجھ سکے، کیونکہ فارسی سے ہم لوگ ابھی تازہ فارسی کے ساتھ انٹروڈیوس ہوئے، تو شروع میں ہی ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو بات کے لیے مشکل ہوگی، تو فی الحال ہم شروع میں نئے ورڈز کو ہم تھوڑا ٹائم دیں گے، ایکسٹرا ٹائم، تاکہ آئندہ ہمیں ٹائم دینا نہ پڑے۔ خوب تو ہم ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں پیج نمبر 23۔ خوب سب سے اوپر ترازو، ترازو کو فارسی میں کہا جاتا ہے تھرازو۔ آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، میں 1-2 سیکنڈ کا انٹرول لیتا ہوں۔ خوب اس کے بعد ہے تسبیح، تسبیح کو فارسی میں کہا جاتا ہے تسبیح۔ اس کے بعد ہے ٹیکسی، ٹیکسی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھاکسی۔ اس کے بعد یہ جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے جھولے کا، تو جس کا جو فارسی جو نام ہے وہ ابھی یاد نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ خوب اس کے بعد جو اگلا فوٹو تھا ٹیلی فون کا، اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھیلفون۔ اس کے بعد جو تہران ہے، کیپٹل آف ایران، اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تہران۔ اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے تیر یا جو گولی کی جو کیا کہتے ہیں، بندوق کی جو گولی ہے، ان دونوں کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تیر۔ اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے، چاہے بلیڈ ہو یا کٹر ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تیخ۔ خوب اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے مرغی کا انڈا، تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تخم مرغ۔ خوب تخم مرغ۔ اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے دانے کا، تو دانے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تخم۔ خوب اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے فٹ بال، تو فٹ بال کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھوپ۔ اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے بیریز کے تھے، شاید انگلش میں نہیں معلوم، تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس فروٹ کو توت، تھا واو تھا، توت۔ خوب الحمدللہ پیج نمبر 23 مکمل ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہے یا اگلی جو آڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم جو پیج نمبر 24 ہے وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی جو ووکیبلیریز ہم نے سیکھی ہے الف سے لے کے تھا تک، تے تک، تو اس میں جتنے بھی جو ووکیبلیریز سیکھے آپ لوگ، اگر وارا یا توفیق ہو تو انشاءاللہ ان کو آپ یاد کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔